صلی اللہ علیہ وسلم صلاة تنمو وتنمى وعلى آلہ وأصحابہ تسلیما اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله. اگر تو صرف ذکر سننا ہے تو پھر اتنی ہی آواز کافی ہے، اور اگر سفر کرنا ہے تو پھر یہ ذوق اور یہ آواز نہ کافی ہے. فیصلہ کیجئے، سفر کرنا ہے یا صرف سننا ہے؟ سفر کرنا ہے، پھر وہ ذوق لائیے، وہ محبت لائیے، وہ جذبہ عیاں کیجئے اور اس بلبلے سے پڑھیے. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله. اور محسوس کیا کرنا ہے؟ جو میں ان کی یاد میں گم ہوئی، کیا بات، سبحان اللہ. جو میں ان کی یاد میں گم ہوئی تو مدینہ سامنے آ گیا. جو میں ان کی یاد میں گم ہوئی تو مدینہ سامنے آ گیا. ہوا دور فاصلہ دور کا، ہوا دور فاصلہ دور کا، ہوا دور فاصلہ دور کا، ہوا دور فاصلہ دور کا. مجھے یوں لگا کہ وہ آ گئے. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله. ہر سو ہے ایک صدا، ہر سو ہے ایک صدا. لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ.
زمین گونجی پلنگ گونجا لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ زمین گونجی پلنگ گونجا لبیک یا رسول اللہ لبیک بولیے لبیک یا رسول اللہ لبیک یا حامی دین ہدا حامی دین ہدا محافظ عصمت مصطفیٰ حامی دین ہدا محافظ عصمت مصطفیٰ ہے صحابہ کی اقتداء لبیک یا رسول اللہ 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 لبیک یا ہے میری ایک التجا ہے میری ایک التجا غلام نبی سن ذرا توجہ ہے میری ایک التجا غلام نبی سن ذرا ہے ہم سب کی بقا لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ ہے ہم سب کی بقا لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ یہ سن کر یہ پڑھ کر یہ بول کر یہ محسوس کر کے جذبات کیا بنتے ہیں دل کیا گواہی دیتا ہے میرے خالق نے میری بخشش کا سامان کر دیا میرے خالق نے میری بخشش کا سامان کر دیا نعت احمد کو میرے فن نے نمایاں کر دیا میرے خالق نے میری بخشش کا سامان کر دیا نعت احمد کو میرے فن میں نمایاں کر دیا چین سے جینا تھا مشکل سرکشی کے دور میں چین سے جینا تھا مشکل سرکشی کے دور میں آپ آئے تو کٹھن راہوں کو آسان کر دیا آپ آئے تو کٹھن راہوں کو آسان کر دیا اور لفظ میں بولوں گی جائزہ آپ لیں گے کہ اس میں احمد کیا کہا میں نے اس میں احمد جیسے آواز آئے کیا کہا کیا کہا اس میں احمد میری طرف دیکھیے اس میں احمد دل کی دیواروں پہ ہے لکھا ہوا اس میں احمد دل کی دیواروں پہ ہے لکھا ہوا میرے ہر ایک درد کا میرے ہر ایک درد کا یوں حق نے درما کر دیا اس میں احمد دل کی دیواروں پہ ہے لکھا ہوا میرے ہر ایک درد کا یوں حق نے درما کر دیا میرے خالق نے میری بخشش کا سامان کر دیا نعت احمد کو میرے فن میں نمایاں کر دیا حضور خاتم النبیین رسول رحمت للعالمین سید المرسلین محبوب رب العالمین سے لامحدود غیر مشروط محبت اور احترام ہر مسلمان کے ایمان کی جان اور بنیاد ہے کیونکہ دین اسلام کا مرکز و محور سید الثقلین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے جس کے گرد تمام عقائد و نظریات گھومتے ہیں آپ پر ایمان میں کمی اور شک و شبہ اگر لاحق ہو جائے تو یاد رکھیے قرآن کریم پر ایمان بھی متزلزل ہو جاتا ہے میں نے کیا کہا
کہ اگر حضور کی ذات اقدس پر ایمان میں کمی آ جائے، کمزوری آ جائے، یا کسی بھی معاملے میں شک و شبہ آ جائے، تو قرآن کریم پر ایمان بھی متزلزل ہو جاتا ہے، پھر اس پر بھی کوئی اعتبار نہیں رہتا، اس کا یقین بھی بے یقینی میں بدل جاتا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر رسول کریم کی حرمت، آپ کی منقبت اور آپ کے ادب کو بیان فرمایا ہے، اور بارگاہ رسالت کا طریقہ سماعت، یعنی اگر ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جو محفل مصطفیٰ ہوتی ہے، جو ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے، جو بزم میلاد ہوتی ہے، وہ آقا کی بارگاہ ہوتی ہے، وہ رسول اللہ کی مجلس ہوتی ہے، آپ کا اگر سب کا یہ عقیدہ ہے تو پھر اس عقیدے میں یہ ادب شامل ہے کہ اس مجلس میں، اس بزم میں، اس محفل میں بیٹھ کر سننے کا طریقہ رب ذوالجلال خود سکھا رہا ہے اپنے بندوں کو۔ اس مجلس کی نشست و برخاست اور اس کے اندر بیٹھ کر گفتگو کرنے کا طریقہ بھی خود رب ذوالجلال قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے۔ جیسا کہ ابھی آپ نے خطبے کے بعد آیت کریمہ سماعت فرمائی، ارشاد ہوتا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، ہم نے رسول کو شاہد، مبشر اور نذیر بنا کر اس لیے بھیجا ہے تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اور اس رسول کی مدد کرو، تعظیم کرو، اور اس نبی کی توقیر یعنی عزت کرو، اور اس عزت اور توقیر کے ساتھ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ اللہ کے رسول کو اس لیے بھیجا۔ سامعات محتشم، یہاں جو لفظ تعزروہ قرآن نے بیان کیا، جس کا مطلب تعزیر ہے، لفظ تعزیر اپنے اندر کیا معنی رکھتا ہے؟ تعزیر کے معنی ہوتے ہیں کسی کو مدد اور نصرت کے لیے تقویت دینا، یعنی اس کو مضبوط کرنا۔ تو اللہ رب العزت یہ فرما رہا ہے وَتُعَزِّرُوهُ، میرے رسول کو تم نے تعزیر دینی ہے، یعنی اس کو تقویت دینی ہے مدد اور نصرت کے ساتھ۔ وَتُوَقِّرُوهُ، اس کا مطلب کیا ہے؟ توقِّرُوہ کا مطلب ہے اس کی تعظیم کرنی ہے، اس کی تکریم بجا لانی ہے۔ سامعات محتشم، جب ہم دنیاوی معاملات میں بھی کسی شخصیت کو اپنا رہنما اور مقتدا بناتے ہیں تو پھر بات چیت میں بھی اس کی پیروی کرتے ہیں، آواز میں بھی آداب کا خیال رکھتے ہیں، دائیں بائیں آگے پیچھے چلنے میں بھی آداب کا خیال رکھا جاتا ہے۔ یہ ہمارے دنیا کے وضع کیے ہوئے اصول ہیں، لیکن محمد مصطفیٰ، احمد مجتبیٰ، نور خدا، سرور انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ تحیت والثناء، کہ وہ ذات گرامی قدر ہے جس کے یہ تمام تر آداب رب کریم سورۃ الحجرات میں ارشاد فرما رہا ہے، اور ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا
कजहरि बादिकुम लिबाद अन तहबत अमालुकुम व अंतुम ला तशउरून। अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, ऐ ईमान वालों, तुम अपनी आवाजें नबी की आवाज से बुलंद मत करो और उनको बुलाने के लिए एक दूसरे को मुखातब करने की तरह ऊंची आवाज के साथ भी मत पुकारो। मेरे नबी को ऊंची आवाज से मुखातब न करो, न नाम लेकर बुलाओ, न ऊंची आवाज के साथ बुलाओ। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे इस काम की वजह से तुम्हारे तमाम आमाल बर्बाद हो जाएं, सब कर लिए जाएं और तुम्हें इस बात की खबर ही ना हो, तुम्हें इस बात का शऊर भी ना हो। ये आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ाती अक़दस के मुताल्लिक़ अल्लाह करीम ने हमें कुरान में अदब सिखाया, बताया कि तुम अपने अकायद को दुरुस्त कर लो। ये कभी ना सोचना कि नबी तुम्हारी तरह है या नबी इस तरह जिस तरह तुम्हारे इर्द गिर्द रहने वाले दूसरे लोग हैं, बल्कि नबी की शान बराउल बरा है, नबी की शान बुलंद बाला है। तुम नहीं समझ सकते कि नबी की शान कितनी बुलंद है, कितनी ऊंची है, कितनी आला है, कितनी अरफा है। लिहाजा कभी ये गलती ना करना कि नबी को अपनी तरह या दूसरे लोगों की तरह समझकर बुलाने लग जाओ, पुकारने लग जाओ, उनके सामने बैठकर, उनकी मजलिस में बैठकर, उनकी मौजूदगी में बैठकर अपनी आवाज़ों को बुलंद करने लग जाओ या एक दूसरे की तरफ मुतवज्जे हो जाओ और नबी की तरफ से तवज्जो हटा लो। ये तमाम बातें बेअदबी में, तौहीन में और इज्जत के खिलाफ शुमार की जाएंगी। अज़ीज़ात गिरामी क़दर, जब मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में हम शरीक होते हैं तो ये आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र आपकी ज़ात से जुड़ा होता है, आपके रुख़ अक़दस से जुड़ा होता है, आपकी ज़ात मुक़द्दसा से जुड़ा होता है, चेहरा वद्दुहा से और ज़ुल्फ़ वल्लैल से जुड़ा होता है। आपकी ज़ाती अक़दस से मोहब्बत का तकाज़ा, ताल्लुक़ का तकाज़ा, आपकी तौक़ीर और ताज़ीम का तकाज़ा ये है कि वो चीज़, वो बात, वो कलाम, वो लफ्ज़ जब आपकी तरफ मंसूब हो जाए तो उस बात का भी अदब हो, उस लफ्ज़ का भी अदब हो, उस कलाम का भी अदब हो। क्यों कि मक़ूला मशहूर है कि कलामुस सय्यदी सय्यदुल कलाम, कि जो सरदार का कलाम होता है वो कलामों का सरदार होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो सरदार का कलाम होता है वो कलामों का सरदार होता है। कुरान रब का कलाम है, लिहाजा कायनात के तमाम पर कलामों का सरदार है। कुरान करीम को दुनिया भर की किताबों की सरदार किताब कहा जाता है, इसलिए कि अल्लाह ज़ुल जलाल का ये कलाम है। तो अज़ीज़ात मोहतरम, जब हमारी ज़ुबान से लफ्ज़ अदा हुए रसूलुल्लाह की तारीफ में, आपकी ताज़ीम में, आपकी शान में, तो वो लफ्ज़ हमारे लिए क्या हैसियत बनते हैं। उन लफ्ज़ों की हैसियत हमारे लिए ये हो गई कि दुनिया भर के अल्फाज एक तरफ और मुस्तफ़ा की तारीफ में कहा गया एक लफ्ज़ एक तरफ है, उसकी शान दुनिया भर के कलामों से और लफ्ज़ों से ज़्यादा अफसल व आला, बरतर व बाला हो जाती है। सुभान अल्लाह। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत करने की ये तमाम जहतें हैं, ये तमाम सूरतें हैं। आपकी ज़ात के साथ मोहब्बत किसी एक दिन के साथ ख़ास नहीं, किसी एक महफिल के अंदर ख़ास नहीं, किसी एक ज़माने के साथ ख़ास नहीं,
کسی ایک موضوع کے ساتھ خاص نہیں، عمر کے کسی ایک حصے کے ساتھ خاص نہیں۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب جلوہ گر ہو گئے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اب قیامت تک میرے اور آپ کے نبی کے بول بالے ہیں، اب میرے اور آپ کے نبی کا چرچا ہے، اب میرے اور آپ کے نبی کی تعلیم ہے، اب میرے اور آپ کے نبی کی شریعت ہے، اب میرے اور آپ کے نبی کی طریقت ہے، اب میرے اور آپ کے نبی کا کلام ہے جو قیامت تک کے لیے رب ذوالجلال نے نازل فرمایا ہے۔ یہ ضابطہ حیات ہے، یہ کسی ایک سٹیج کے لیے نہیں، یہ محافل کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ ہمارے پیدا ہونے سے پہلے سے لے کر ہمارے مرنے کے بعد تک جو کچھ بھی ہماری ذات کے ساتھ خاص ہے وہ سب کا سب اول تا آخر ظاہر و باطن قرآن میں رب نے درج فرما دیا۔ اور پھر یہ قرآن اتنا جامع بنا کر رب کائنات نے مصطفیٰ کریم کے قلب اقدس پر نازل فرما دیا۔ میرے آقا نے اس کلام میں جتنے بوجھ تھے، جتنا وزن تھا، کتنا بلا جو پہاڑ بھی نہیں اٹھا سکتے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ یہ قرآن اگر پہاڑوں پہ نازل کیا جاتا تو اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ کے ڈر سے، خوف سے، خشیت سے یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ وہ وزن میرے مصطفیٰ کے قلب اقدس نے برداشت کیا، اور وہ سارا وزن مصطفیٰ نے اپنے دل پر لے کر صرف اس کی نورانیتیں، صرف چھوٹے چھوٹے سے عمل، صرف معمولی معمولی سے کام ہماری طرف منتقل کر دیے، وزن سارا اپنے قلب اقدس میں برداشت کر لیا، تاکہ میرے کمزور امتی کسی جگہ پہ گھبرا کر بیٹھ نہ جائے۔ جو ہماری عمر بڑھتی جاتی ہے، ہمارے اندر کیپیسٹی اور گنجائش اور وسعت زیادہ آتی جاتی ہے، ہمارے لیے شریعت کے دروازے، تعلیمات محمدیہ کے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ جب ہم بہت چھوٹے ہوتے ہیں ہمیں ان سے بے نیاز رکھا جاتا ہے، ہم کر لیں تو اس کا ثواب ہمارے ماں باپ کو مل جاتا ہے، اور ہم نہ کریں تو کسی پہ گناہ نہیں ہوتا۔ جب تک ہم بالغ نہیں ہوتے شریعت کا کوئی حکم ہمارے اوپر نافذ نہیں کیا جاتا۔ محبت سے، عشق سے، دوسروں کی ترغیب دلانے سے جب ہم وہ کام کرتے ہیں تو کئی 100 گنا نہیں، 1000 نہیں، کروڑوں گنا زیادہ رب کریم کی رحمت مسکرا کر ہمیں دیتی ہے، اور ہمارے اس معصوم عمل کا ثواب ہمارے بزرگوں کو عطا کر کے ان کی بخششیں فرما دی جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے اپنے حبیب کو مبعوث فرمایا، جیسا کہ ہم بارہا مرتبہ سنتے ہیں، ہمارے پاس سننے کے ذرائع بہت ہیں ماشاءاللہ، راہ چلتے بھی ہمیں سننے کو بہت کچھ مل جاتا ہے، گھر میں کام کاج کرنے کے دوران بھی بہت کچھ سننے کو مل جاتا ہے۔ آج کل بہت سے ذرائع ہمارے پاس سننے کے ہیں، لیکن یاد رکھیے جب تک سننے کا راستہ دل کی گہرائی تک نہیں پہنچے گا وہ سننے کے ذرائع سب فیل ہو جائیں گے، ہمیں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور ہو بھی نہیں رہا۔ سننے کا ہمیں وہ راستہ چاہیے جو سیدھا دل تک اترتا ہو۔ آپ کے کان شان مصطفیٰ سنیں، آپ کے کان محبت مصطفیٰ کی بات سنیں، آپ کے کان قرآن کی آیت سنیں، رب کا فرمان سنیں، اور وہ سیدھا آپ کے دل پہ یوں اثر کرے کہ آپ لمحے سے پہلے کچھ اور تھے تو کلام سننے کے بعد کچھ اور ہو جائیں۔ اس جذبے اور اس راستے کی ہمیں ضرورت ہے۔ عزیزات گرامی قدر، اللہ جل شانہ نے نبی مکرم، رسول محتشم، شفیع معظم، رہبر دو عالم صلی
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تمام انبیاء کرام سے افضل و اعلیٰ بنایا اور سب سے آخر پر بھیجا؟ کیوں؟ جب آپ افضل و اعلیٰ تھے تو پھر آپ کے بعد آنے والا کوئی حیثیت نہ رکھتا؟ اس لیے رب ذوالجلال نے سارے انبیاء کو بھیجنے واپس بلانے کے بعد آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم مصطفیٰ کریم کو دنیا میں مبعوث کیا کہ یہ شان، فضیلت، افضلیت لے کے جانے والا جو میرا محبوب ہے یہ پورے زمانوں پر اب قابض ہوگا، پورے زمانوں پر اس کا سکہ جمع ہوگا، پورے زمانوں پر اس کا فیض ہوگا۔ اب قیامت تو آ جائے گی، میرے محبوب کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کیونکہ اب آپ کے بعد کوئی افضل و اعلیٰ نہیں ہے۔ پہلے جانے والوں کے بعد جب کوئی بڑی شان والا آ جائے تو اس کے بعد چھوٹے آنے والے جو ہے وہ اپنی بات نہیں بنا سکتے، ان کو مقام نہیں مل سکتا، کیونکہ وہ جو بڑا آیا تھا، وہ شان والا، وہ عزت والا، وہ ذی حشم جو آیا تھا، اس نے آ کے اپنی اتنی شان سب کے سامنے پیش کر دی، اپنا وقار، اپنا کردار پیش کر دیا کہ اب اس کے بعد اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسی میری سرکار ہے ویسا نہیں کوئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ اے لوگوں، تمہیں گمراہ کرنے والے لوگ دنیا میں آتے رہیں گے، تمہارے عقیدے کا امتحان ہوتا رہے گا، تمہاری محبتوں کی آزمائشیں ہوتی رہیں گی، تمہارا عشق، تمہارے نعرے، تمہاری محبتیں، تمہارے گیٹ اپ، تمہارے دعوے، تمہارے نعرے، یہ سب آزمائے جائیں گے اور دیکھا جائے گا کہ یہ سب کچھ میں سے تمہارے اندر کیا اترا ہے۔ لوگ ہر زمانے میں پیدا ہوں گے، اپنے آپ کو نبی بتائیں گے، مختلف طریقوں سے آپ کو بہکائیں گے، ٹریک سے ہٹا کر مصطفیٰ کے چہرہ اقدس کے نور سے دور کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن سنو، یہ کبھی نہ بھولنا، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اے حبیب ہم نے آپ کو خوشخبریاں دینے والا، گواہیاں دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کے بھیج دیا۔ اب کوئی آپ کی تردید کرنے والا نہیں آ سکتا، کوئی اس شان کو بدلنے والا اور اس حکم کو بدلنے والا نہیں آ سکتا۔ اور لوگوں، تم سن لو، اس رسول کے آنے کا شاہد بن کر، مبشر بن کر، نذیر بن کر آنے کا مطلب یہ ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، کہ تم اس کی باتیں سن کر مجھے پہچانو، تم اس کو دیکھ کے میری معرفت حاصل کرو۔ کیوں کہ مصطفیٰ میرے محبوب، میرا مظہر ہے، میری ذات کا پرتو ہے۔ جب تم نے اس کو پہچان لیا، میرے حبیب کی معرفت تمہیں نصیب ہو گئی، تو لوگوں تمہیں میری معرفت نصیب ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، لہٰذا لازم ہو جائے گا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تم اس رسول پر اور یہ رسول جس کو تمہارا رب بتائے گا اس رب پر ایمان لاؤ، اور وَتُعَزِّرُوهُ وَتُبَقِّرُوهُ، اس رسول کی عزت، تعظیم، اس کی مدد، اس کی نصرت تمہارے ذمہ ہے۔ اب رسول کو ہماری کیسی مدد کی ضرورت ہے؟ توجہ رہے، رسول کیسی مدد چاہتے ہیں؟ رسول کو کیسی نصرت چاہیے؟ کہ رسول جو دین لے کر آئے ہیں ہم اس دین پر قائم ہو جائیں، یہ نبی کی مدد ہے۔ رسول نے جو کلمہ پڑھایا ہے اس کلمے کا مقصد ہمیں سمجھ آ جائے، یہ رسول کی مدد ہے۔ رسول نے جو قرآن متعارف کروایا اور ہمارے تک پہنچایا، ہم اس کی آیت آیت کو سمجھ کر اس پہ عمل کرنے کے قابل ہو جائیں، یہ رسول اللہ کی نصرت اور مدد ہے۔ اور کسی کی توقیر کیا ہوتی ہے کہ جب وہ حکم دے تو اس کو مانا جائے، جب وہ کسی بات سے منع کیے تو منع ہو جایا جائے، جب وہ کسی راستے پر چلائے تو اس پہ چلا جائے۔
یہ کسی بزرگ کی توقیر ہوا کرتی ہے، یہ اس کی تقریر ہوا کرتی ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ نبی کی تکریم، نبی کی تعظیم، نبی کی توقیر کیا ہے؟ آپ علیہ السلام کے لائے ہوئے دین کو ہم نس نس میں بسا دیں، انگ انگ اپنا روشن کر دیں، قدم قدم نبی کی اتباع پہ اٹھانا شروع کر دیں، قول و فعل میں آقا دو عالم کی سنت کا پیکر بن جائیں۔ یہ نبی کی توقیر اور تعظیم ہے۔ شیران محترم، اگر ہم ایسا زندگی میں نہ کر سکے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ نبی کو ایذا دینا ہوگا۔ کیا ہوگا؟ دل کیسے دکھتا ہے؟ بولیے، دل کیسے دکھتا ہے؟ ایک ماں ایک بچے یا بچی کو جب پالتی ہے، بڑا کرتی ہے، کتنی مشقت کی اس نے پالنے میں، کتنی محنت کی اس کو جوان کرنے میں، کتنا خرچ کیا اس کو لکھانے پڑھانے میں۔ اب جب بچی جوان ہو گئی، وہ کتاب لے کے بیٹھ کے پڑھ رہی ہے، ماں بوڑھی ہو گئی، ماں نے کہا بیٹی مجھے گلاس میں پانی لا دو۔ توجہ سے جملہ سماعت فرمائیے گا، مائیں بھی بیٹھی ہیں نا اور بیٹیاں بھی۔ ماں نے کہا بیٹی مجھے گلاس میں پانی لا دو۔ بیٹی تڑق کر بولی کہ امی کیا مصیبت ہے، بار بار مجھے ہی اٹھانا ہے، اپنے آپ کو نظر نہیں آتا میں پڑھ رہی ہوں۔ مجھے بتائیے کہ کیا بیٹی کے صرف اس ایک جملے سے ماں کا دل دکھا یا خوش ہوا؟ اگر پیچھے آواز جا رہی ہے تو بتائیے، دل دکھا یا خوش ہوا؟ ساری ماؤں کو خوشی ہوئی ہے یہ جملہ سن کے؟ نہیں۔ کیوں دکھ ہوا آپ کو؟ آپ نے اس بچی پہ محنت کی، آپ نے اسے جنم دیا، اس کی پرورش کی، اس پہ پیسہ خرچ کیا، اس پہ محبتیں نچھاور کی۔ اب جب اس نے آپ کی بات نہیں مانی، آپ کا دل دکھ گیا۔ بظاہر یہ ایک جملہ تھا، چھوٹی سی بات تھی۔ سامعات محتشم، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جب تم میرے محبوب کی بات نہیں مانو گے، جب تم میرے محبوب کے لائے ہوئے دین پر عمل نہیں کرو گے، جب محبوب خدا کے دیے ہوئے قرآن کی تلاوت نہیں کرو گے، آپ کی بتائی ہوئی 5 وقت کی نماز کو نہیں پڑھو گے، والدین کا ادب و احترام نہیں کرو گے، حقوق العباد اور حقوق اللہ کو ادا نہیں کرو گے، تو ارے ماں تو سوچ کہ تیری بیٹی کے ایک جملے سے تیرا اتنا دل دکھا، تیری آنکھ سے آنسو آ گئے، تجھے ایک ایک لمحہ بچپن سے لے کے جوانی تک یاد آنے لگا کہ بیٹی میں نے تیرے لیے کیا کچھ نہ کیا، اور آج تو جوان ہو کے میرے منہ پہ جواب دے رہی ہے۔ ماں کا دل دکھ گیا۔ سنیے، جس رسول کریم نے، جس رؤوف الرحیم نے، جس نور مبین نے اس دنیا میں تشریف لا کر طائف کی گلیوں میں، طائف کی پہاڑیوں پہ چل چل کر اپنے پیروں کو زخمی کیا، جس محبوب کریم نے اس امت کے لیے پتھر کھائے، جس محبوب کریم نے شوق ابی طالب میں 3 سال گزارے، جس محبوب کریم نے ہجرتیں کر کے چل چل کر مکہ سے مدینہ کا سفر کیا، جس نے ہر چیز کو چھوڑ دیا، زندگی کا آرام چھوڑ دیا، سکون چھوڑ دیا، راتوں کی نیند چھوڑ دی، جس نے خاندانوں کو قربان کر دیا، جب وہ رسول دیکھیں گے کہ میری امت کی بیٹی، میری امت کی ماں کبھی قرآن نہیں کھولتی، کبھی وضو نہیں کرتی، کبھی نماز نہیں پڑھتی، تو عزیزات گرامی قدر مجھے بتائیے کہ ماں کا دل تو اتنی سی بات پہ دکھا، اب رسول کا دل کتنا دکھے گا؟ رسول کا دل کتنا دکھے گا؟ اور سنیے، میرا رب ارشاد فرما رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کے رسول کو اذیت دیں گے ان کا حشر کیا ہوگا؟ فرمایا والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم۔ وہ لوگ جو اللہ کے رسول کو اذیت پہنچائیں گے ان کے لیے دردناک اذیت ناک عذاب رب نے تیار کر رکھا
रहा है। हमशीरान मोहतरम, हजरत दानियाल का जमाना है। पिछले नबियों में एक नबी गुजरे हैं। मैंने क्या कहा? पिछले नबियों में एक नबी गुजरे। आवाज ऊंची आनी चाहिए। पिछले नबियों में एक नबी गुजरे हैं। नाम क्या दिया मैंने? हजरत दानियाल। आपके जमाने में एक जालिम और जाबिर बादशाह, मुतलकुल अनान, कोई पूछने वाला नहीं, कोई हिसाब लेने वाला नहीं, जिसका नाम बख्त नसर है। बहुत सी किताबों में आपने नाम पढ़ा होगा। एक रात उसने ख्वाब देखा, मगर जब सुबह उठा तो ख्वाब भूल गया। मैंने क्या जुमला बोला, जरा पीछे वाले लोग बताएं मुझे, बोल के ऊंची आवाज से बोल के बताएं मैंने आखिरी जुमला क्या बोला है। आप भी बोले, पीछे वाले लोग, क्या बोला मैंने? सुबह उठकर ख्वाब भूल गया। बस ये याद रहा कि ख्वाब बड़ा डरावना था क्या? भूल गया। बहरहाल उसने अपनी सल्तनत के सारे काहिन, सारे नजूमी, सारे जादूगर और इल्म ताबीर के माहिरीन को बुलवाया और कहा कि मैंने एक डरावना ख्वाब देखा है, मुझे उसकी ताबीर बताओ। जरा बात पे गौर कीजिए, कैसी बेतुकी बात है। तवज्जो है ना? तवज्जो है जी। ये चलने वाले लोगों पे अगर इंतजामिया कंट्रोल करके इन्हें बिठा दे तो बहुत मेहरबानी होगी। ये भी एक सरासर बेअदबी है। जब पूरे दिन के प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ आप और खुलासे की तरफ आ रहे होते हैं तो आपको जम के एक जगह पे बैठ जाना चाहिए। जो लोग मोहब्बत से बैठे सुन रहे हैं, जब आप उनके आगे से बार बार गुजरते हैं तो वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। आपके पास आखिरी थोड़ा सा वक्त है, जो भी जरूरत है उसको मौकूफ कर दीजिए और जहां हैं वहीं बैठ जाइए। मैं अर्ज कर रही थी कि उसने तमाम लोगों को बुलवाया और कहा कि मुझे ख्वाब की ताबीर बताओ। नजूमियों ने, जादूगरों ने, इल्म ताबीर के माहिरीन सारे बोले कि बादशाह सलामत, आप हमें ख्वाब सुनाइए तो हम ख्वाब सुन के आपको इसकी ताबीर बताएं। बादशाह ने कहा, ख्वाब तो मुझे याद ही नहीं, बस तुम मुझे ताबीर बताओ। होश है ना? अकड़ है, नखवत है, किब्र है, गुरूर है, जहालत है। लेकिन वो लोग जो काहिन, नजूमी, जादूगर, वो तो इन सारी चीजों पे दावेदार होते थे ना कि हम वो चीजें भी जानते हैं जो हमारे सामने नहीं होती। उसी कॉन्सेप्ट में बादशाह ने कहा कि ख्वाब मुझे याद नहीं, मगर मुझे उस ख्वाब की ताबीर चाहिए। सारे आजिज आ गए, सर झुक गए, परेशानी का आलम छा गया। बादशाह ने जब देखा ना कि लोग सारे आजिज आ गए, अब फिर गरज के बोला, कहा सुन लो, तुम्हारे पास 3 दिन का वक्त है। अगर 3 दिन में तुमने मेरे ख्वाब की ताबीर नहीं बताई तो सबकी गर्दनें उड़ा दूंगा। क्या मंजर होगा, सोचिए जरा। जब वहां से सब लोग उठे, बात फैलनी शुरू हो गई। फैलते हुए बात हजरत दानियाल तक पहुंची। अल्लाह के नबी हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम तक बात पहुंची। जिस साथी ने जाके आपको बात बताई, आपने इरशाद फरमाया कि जाओ बादशाह तक मेरी बात ये पहुंचा दो
کہ میں تمہارے خواب کی تعبیر بتانے کے لیے تیار ہوں۔ لوگوں نے منع کیا، کہا حضرت آپ یہ کام نہ کریں، وہ بڑا جابر بادشاہ ہے، بڑا ظالم بادشاہ ہے، آپ کا نقصان ہو جائے گا۔ آپ نے کسی شخص کی کسی بات کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ بادشاہ تک پیغام پہنچ گیا، اس نے آپ کو طلب کیا، آپ تشریف لے گئے۔ بادشاہ کے دربار میں جانے کے شاہی آداب یہ تھے کہ جو بھی بادشاہ کے دربار میں جائے بادشاہ کو سجدہ کرے۔ حضرت دانیال جب گئے آپ نے بادشاہ کو سجدہ نہیں کیا، یا تو کسی نبی کا غلام بھی کسی کے آگے نہیں سجدہ کرتا تو نبی کیا سجدہ کرتا؟ سجدہ نہیں کیا۔ بادشاہ حیران ہو گیا، کہا کہ یہ تو میری حکومت کا کوئی باغی بندہ ہے، یہ تو کوئی سرکش ہے جس نے میرے دربار میں آ کے مجھے سجدہ نہیں کیا۔ بادشاہ نے حکم دیا دربار خالی کر دیا جائے۔ سب لوگ دربار سے نکل گئے۔ جب حضرت دانیال اکیلے رہ گئے تو بادشاہ نے سوال کیا، کہا کہ اے شخص تجھے معلوم نہیں کہ بادشاہ کے دربار میں جب آئیں تو سجدہ کیا جاتا ہے؟ پوری توجہ سے اگلا جملہ، تمام معلمات طالبات کی نظر، صاحبات علم کی نظر، کہ جب علم اللہ کی عطا سے عطا ہوتا ہے تو پھر اللہ سینہ کیسے کھولتا ہے، پھر نورانیت کیسے آتی ہے، اور انسان اپنے دلائل سے کسی کو لاجواب کیسے کر دیتا ہے۔ یہ وہ نعمت ہے جو مدارس کے اندر رہ کے آپ کو حاصل ہو رہی ہے۔ عزیزات گرامی قدر، جب بادشاہ نے پوچھا تو حضرت دانیال نے جواب میں فرمایا، بادشاہ سن، ان لی ربا، میرا ایک رب ہے، سبحان اللہ، میرا ایک رب ہے، میرا ایک رب ہے، آتانی العلم، اس نے مجھے علم عطا کر رکھا ہے، سبحان اللہ، سمعت بہ، مجھے یہ بات معلوم ہے، الا اللہ اسجد لغیرہ، کہ اس کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کیا جاتا، فخشیت، تو مجھے ڈر لگا، مجھے خوف ہوا اس بات کا، ان اسجد لک، کہ اگر میں نے تجھے سجدہ کر دیا، دیکھیے دلیل، دیکھیے لاجواب کیسے کیا جا رہا ہے، ایک وقت کے بادشاہ کو جس کو کوئی ہرا نہیں سکتا، اللہ کا نبی اس کے ساتھ گفتگو کیسے کر رہا ہے، فرمایا ان اسجد لک، مجھے یہ خوف ہوا کہ اگر میں تجھے سجدہ کر لوں فَيَنْسَلَخُ عَنِّي هَذَا الْعِلْمِ، تو اللہ میرا علم سلب کر لے گا، اللہ مجھ سے میرا علم لے لے گا، تو ثُمَّ أَصِيرُ فِي يَدِكَ أُمِّيًّا، تو میں تیرے سامنے پھر ان پڑھ بن جاؤں گا، پھر بے علم ہو جاؤں گا، علم کی دولت سے محروم ہو جاؤں گا، تو اے بادشاہ فَلَا تَنْفَعُ بِي، پھر جو تو مجھ سے نفع چاہتا ہے وہ تو میں اپنے علم کی وجہ سے تجھے دے سکتا ہوں، تو جب میں بے علم ہو جاؤں گا تو تیرے خواب کی تعبیر کیسے بتاؤں گا؟ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ، اور تو جب مجھ سے نفع حاصل نہیں کرے گا تو تو اپنے وعدے کے مطابق کیا کرے گا؟ فَتَقْتُلُونِي، تو مجھے قتل کر دے گا، فَرَأَيْتُ تَرْكَ السَّجْدَةِ، تو پھر میں نے یہ سمجھا کہ سجدہ چھوڑ دینا احونا، زیادہ آسان ہے، من قتلی، قتل ہو جانے سے، لہٰذا میں نے قتل ہونا پسند نہیں کیا، میں نے تجھے سجدہ نہیں کیا، لہٰذا اب سن تیرا خواب کیا تھا اور اس کی تعبیر کیا تھی۔ آپ نے
نے جب یہ جواب دیا تو وہ جو ظالم و جابر بادشاہ تھا اس نے کہا کہ میں آپ کے اس جرأت مندانہ جواب سے بہت خوش ہوا ہوں، میں نے اس بات کو پسند کیا کہ آپ اپنے مالک کے بڑے فرما بردار ہیں۔ عزیزات گرامی قدر، پھر حضرت دانیال نے خواب سنانا شروع کیا۔ کس نے دیکھا تھا؟ دیکھا تو بادشاہ نے تھا، اور بادشاہ تو خواب بھول گیا، یہ کہاں سے آئے اور آ کے بادشاہ کا دیکھا ہوا خواب سنا رہے ہیں۔ کہا اے بادشاہ، تو نے ایک بہت بڑا بت دیکھا، یہ میری اس ساری بات کا نچوڑ ہے، توجہ سے اسے یاد رکھنا ہے۔ تو نے ایک بہت بڑا بت دیکھا جس کے پاؤں زمین پر رکھے ہیں اور اس بت کا سر آسمان پہ ہے۔ خواب میں تو نے یہ بت دیکھا۔ فرمایا تو نے پھر دیکھا کہ اس بت کا اوپر والا حصہ سونے کا بنا ہے اور اس بت کا پیٹ چاندی کا بنا ہے۔ اے بادشاہ، اس بت کا نچلا حصہ تانبے کا ہے اور اس کے پاؤں مٹی کے بنے ہوئے ہیں۔ اچانک آسمان سے ایک بہت بڑا پتھر گرتا ہے اور اس پتھر کے گرنے سے وہ بہت بڑا بت ٹوٹ کر پاش پاش ہو جاتا ہے۔ بت تو پاش پاش ہو گیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، لیکن وہ پتھر جو آسمان سے گرا تھا وہ پھیلنا شروع ہو گیا۔ وہ پتھر پھیلنا شروع ہو گیا، حتیٰ کہ پوری روئے زمین پر وہ پتھر پھیل گیا۔ اب اس پتھر کے سوا پوری روئے زمین پہ کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ بادشاہ تو نے یہ خواب دیکھا۔ اب بادشاہ کیا کہتا ہے؟ بادشاہ حیران ہو کر حضرت دانیال کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے صدقتا حاضر رؤیا اللاتی ارائیتکا، ہاں ہاں واقعی یہ وہی خواب ہے جو میں نے کہا، تو نے سچ سنایا۔ میں نے جو خواب دیکھا تھا یہ یہی خواب ہے، اور جو کچھ آپ نے بیان کیا وہ سچ بتایا۔ صدقت حاضر رؤیا اللاتی رأیتھا، میں نے یہی خواب دیکھا تھا۔ اب بادشاہ کہنے لگا اب آپ اس خواب کی تعبیر سنائیے۔ حضرت دانیال نے اب بادشاہ کو تعبیر سنانی شروع کی۔ اس تعبیر سے میں نے آپ کو ایک پوائنٹ دینا ہے، پھر اس سے آگے چلنا ہے۔ لینے کے لیے تیار ہیں؟ جی۔ حضرت دانیال نے اس خواب کی تعبیر بیان فرمائی۔ ارشاد فرمایا یبعث اللہ نبیا امیا، اس خواب کا مطلب یہ ہے کہ اے بادشاہ، اللہ تبارک و تعالی ایک امی نبی کو مبعوث فرمائے گا من العربی، عرب کی سرزمین میں، وَيَضُوقُ اللَّهُ بِهِ الْأُمَمَ وَالْأَدْيَانَ، اس نبی کے بعثت کے ساتھ پوری کائنات میں جتنی قومیں ہیں، جتنے دین ہیں، وہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے۔ کما رأیت الحجر، جس طرح تو نے دیکھا کہ آسمان سے گرنے والا پتھر پھر پوری روئے زمین پہ پھیل گیا، میرے مصطفیٰ آخری زمانے میں تشریف لائیں گے۔ آپ کے آنے سے آپ کا دین، آپ کی تعلیمات، آپ کی سنتیں، آپ کی شریعت، آپ کا لایا ہوا قرآن پوری کائنات میں اس طرح پھیل جائے گا کہ باقی کوئی چیز نظر ہی نہیں آئے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے میرے مصطفیٰ کا میلاد۔ میں نے عام انداز سے ہٹ کے آپ کو آج حضور کا میلاد سنایا،
کہ کیا ہوا؟ یہ حضرت دانیال نے رسول اللہ کا میلاد بیان کیا اور بتایا بادشاہ کو کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا جب اللہ کے آخری حبیب جلوہ فرما ہوں گے، اور جب وہ جلوہ فرما ہو جائیں گے تو کائنات میں کوئی دین باقی نہیں بچے گا، کوئی قوم باقی نہیں بچے گی جو میرے مصطفیٰ کی غلام نہیں ہوگی، جو میرے مصطفیٰ کا کلمہ نہیں پڑھے گی۔ اب میری طرف دیکھیے، اگلا جملہ لینے کے لیے میری طرف دیکھیے، یہ میلاد کا بیان، یہ میلاد کا ذکر، یہ رسول اللہ کی آمد کا تذکرہ، یہ تو ہزاروں سال پہلے ہو رہا ہے، ہوتا رہا، ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر قوم نے، ہر امت نے، ہر نبی نے کیا۔ تو پھر ان کے تذکرے میں اور ہمارے تذکرے میں کیا فرق ہے؟ ہم کون سا نیا کام کر رہے ہیں؟ ہم کیا نیا کام کر رہے ہیں؟ اگر تذکرہ کرنا مقصود تھا تو مصطفیٰ کے زمانے سے پہلے کے لوگ میرے نبی کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ اگر میلاد کے بتانے کا مقصد تھا تو میلاد تو پچھلے زمانوں میں بتایا جاتا رہا۔ اگر حضور کی آمد اور آپ کی شان مقصود تھی تو شان تو پہلے لوگ بھی بیان کرتے رہے۔ عزیزات محتشم، اگر آپ بھی شانیں سن کر چلے جائیں گے، ہم بھی شانیں بیان کر کے اٹھ جائیں گے، تو پھر ان میں اور ہماری ضرورت میں کیا فرق رہے گا؟ ان لوگوں کے ذمے ایک بات تھی کہ وہ اپنی قوموں کو بتاتے رہے ہم جانے والے ہیں، ہمیں یہاں نہیں رہنا، ہمارا وقت ختم ہونے والا ہے، مگر منتظر ہو جاؤ، اللہ کا حبیب آنے والا ہے، اللہ کا محبوب آنے والا ہے، سید الانبیاء آنے والا ہے، سرور رسول آنے والا ہے، اور وہی کائنات کی جان ہوگا، وہی رب کا محبوب ہوگا۔ لہٰذا تم میں سے جو بچ جائے، جو موجود ہو، وہ اس کے قدموں سے لپٹ جانا، اس کی شریعت کو اپنا لینا، اس کے قرآن کے عالم و حافظ بن جانا، اس کی سنتوں کے پیکر بن جانا، یہ مقصد تھا حضور کی آمد سے پہلے والے لوگوں کو بھی بتانے کا۔ تو عزیزات گرامی قدر، اب ہم میں اور ان میں فرق یہ ہے کہ ہمیں اب رسول اللہ کی محبت کی ضرورت ہے، اب ہمیں اس دین اسلام کی ذمہ داریاں اپنانے کی ضرورت ہے۔ اب ہمیں ضرورت کس بات کی ہے؟ سنیے، ہمیں ضرورت کس بات کی ہے؟ گھر میں اولاد، ماں باپ، بیوی، شوہر، رشتہ دار سب کیا تقاضا کرتے ہیں؟ مجھے میرا حق نہیں ملتا۔ بیوی کہتی ہے شوہر میرا حق نہیں دیتا، مجھے حق چاہیے۔ شوہر کہتا ہے بیوی میرا حق ادا نہیں کرتی، مجھے حق چاہیے۔ اولاد کہتی ہے ماں باپ ہمارا پورا حق نہیں دیتے، ہمیں حق چاہیے۔ ماں باپ کہتے ہیں اولاد بڑی ہو کے ہماری فرما برداری نہیں کرتی، ہمارے اخراجات نہیں دیتی، ہماری ضروریات کا خیال نہیں کرتی، ہمیں حق چاہیے۔ ہمیں ساری دنیا کے حقوق کا پتہ ہے۔ اے خواتین اسلام، ہمیں اس کائنات میں مصطفیٰ کریم کے حق جاننے کی ضرورت ہے، آپ کے حق سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم سب کے تو حق ہیں، کیا آمینہ کے لال کا بھی کوئی حق ہے کہ نہیں؟ کیا دونوں جہانوں کے سردار کا بھی کوئی حق ہے کہ نہیں؟ آپ کا حق کیا ہے؟ ہم نے سمجھا، ہم نے سیکھا، ہم نے جاننے کی کوشش کی۔ خدا کے لیے یہ جو محافل میں آپ تشریف لاتے ہیں، یہاں آ کے جھولیاں پھیلایا کیجیے۔ کس لیے؟ مصطفیٰ کے حقوق سمجھنے کے لیے، مصطفیٰ کی فرما برداری سمجھنے کے لیے، مصطفیٰ کی غلامی سمجھنے کے لیے، صحیح معنوں میں مصطفیٰ کا امتی بننے کے لیے۔ آج ہماری آگاہی کا عالم کیا ہے؟ ہماری شناسائی کا عالم کیا ہے؟ ہمارے علم کا لیول کیا ہے؟ سامعات محتشم، کیا ہمیں
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں کتنی ہیں؟ کتنے لوگوں کو پتہ ہے؟ کتنے لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی اولادیں کتنی ہیں؟ کتنے لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی ساری بیویوں کے مزارات کہاں ہیں، ان کی تدفین کہاں ہے، کس کا تعلق کس خاندان سے ہے؟ یہ ساری کائنات کا دولہ ہے، ہم نعتیں پڑھ کے لوگوں کو سناتے ہیں، یہ ساری کائنات کا سردار ہے، ہم سب لوگوں کو بتاتے ہیں، اس کے آنے پہ گلیاں سجاؤ ہم سب کو بتاتے ہیں، گھر سجاؤ ہم سب کو بتاتے ہیں، اس کے آنے پہ میلاد مناؤ ہم سب کو بناتے ہیں۔ ارے جو سردار ہے، جو سید ہے، جو نبیوں کا محبوب ہے، جو کائنات کا مطلوب ہے، اس کا اگر اتنا مقام ہے، ہمارے ساتھ اس کا اتنا بڑا تعلق ہے، تو ہمیں تو اس کے خاندان تک کا بھی پتہ نہیں ہے۔ پھر کس محبت کا پرچار ہے یہ؟ کون سی آگاہی ہو رہی ہے ہمیں؟ کس عقیدے کو آج ہم مضبوط کر چکے ہیں؟ ہمارے لوگوں میں کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں محلے میں ہر شخص بلائے، وہ مذہب پر قائم ہو یا بد مذہب ہو جائے، وہ قادیانی ہو جائے یا مرزائی ہو جائے یا کافر ہو جائے، آپ کس کو نبھاتے ہیں؟ محبت مصطفیٰ کو نبھاتے ہیں یا اپنے نفس کی محبت کو نبھاتے ہیں؟ آپ تو اس کے گھر جانے سے اس لیے بھی نہیں رکتے کہ برادری ہے، رشتہ داری ہے، محلہ ہے، کیا کریں؟ ہماری عقیدے تو آج تک اتنے کمزور ہیں، ہماری پریکٹس میں آقا علیہ السلام کی سنتوں کا وجود شاذ و نادر نظر آتا ہے۔ تو کیا ہمارا اور آقا علیہ السلام کا تعلق صرف اتنا ہی ہوگا کہ 12 ربیع الاول کا چاند نکلے تو ہم جھنڈیاں لگا لیں، اپنے مکان اور اپنی بلڈنگ پہ لائٹنگ کر لیں، میلاد شریف ہو تو وہاں چلے جائیں اور لنگر کھا کے واپس آ جائیں اور سال پورا پھر نبی کا نام بھی نہ لیں، نبی کی کسی بات کو ماننے کے لیے بھی تیار نہ ہوں؟ نبی فرمائے نماز پڑھو، اور اتنا شدید حکم، اتنا شدید غیظ و غضب کہ وہ جو رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں وہ فرما رہے ہیں کہ اگر مجھے جانوروں کا اور معصوم بچوں کا اندیشہ نہ ہو اور ان کی فکر نہ ہو تو بے نمازیوں کے گھروں میں نوجوانوں کے ساتھ لکڑیوں کے گٹھے لے کے پہنچوں اور جا کے گھروں کو جلا دوں جہاں بے نمازی رہتے ہیں۔ یہ ہے ہمارے نبی کی تعلیم، یہ ہے ہمارا نبی کے ساتھ تعلق، یہ ہے ہماری نبی کی فرما برداری۔ جب ہم نے یہ نہیں سیکھا اور نہیں سیکھنا تو میری بہنوں ہم اپنے آپ کو دھوکہ دیتے رہیں گے، اپنے ایمان کو بھی دھوکہ دیتے رہیں گے۔ ان مجالس، محافل، اجتماعات میں آنے کا اولین مقصد ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے نبی کی ذات کے متعلق، نبی کی بات کے متعلق، نبی کے کلام کے متعلق، نبی کی تعلیمات کے متعلق سیکھیں، پھر اس پہ عمل کریں، نبی کے خاندان کے بارے میں جانیں، معلومات جمع کریں۔ آج ہمارے گلی کے اندر اگر 10 گھر ہوں نا جن کا ہمارے ساتھ کوئی رشتہ نہ ہو، کوئی تعلق نہ ہو، ہمیں اس گھر کی بہو کا، بیٹی کا، اس کی نندو کا، اس کی دیورانی جٹھانی کا، ان کے بچوں کی تعداد کا، ان کے رشتہ داروں کا، کس کا باپ زندہ ہے، کس کا مر گیا ہے، کس کی ماں ہے، کس کے باپ نے دوسری شادی کر لی، پہلی بیوی سے کتنے بچے ہیں، دوسری بیوی سے کتنے بچے ہیں، پورے محلے کا ڈیٹا آپ کے پاس ہوگا۔ کیا بدبختی ہے، کیا بدنصیبی ہے کہ جس نبی کے نام کے صدقے آج ہم زندہ ہیں، رب نے ہمیں آنکھیں عطا کی، رب نے ہمیں گویائی عطا کی، رب نے جس کے صدقے ہمیں سماعت عطا کی، جس کے صدقے دنیا میں چلنا نصیب کیا، اس نبی کے بارے میں ہم کچھ بھی نہیں جانتے۔ گرامی قدر ہمشیران اسلام، ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے نبی کے حق پہچانیں،
ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے نبی کی سیرت، اپنے نبی کے شمائل، اپنے نبی کے خصائل، اپنے نبی کے فضائل خود بھی سیکھیں اور اپنی نسلوں تک ان کو منتقل بھی کریں۔ یہ ہمارے اندر جو میلاد مصطفیٰ کا ٹرینڈ ایک پیدا ہو گیا نا، یہ بھی ہماری جہالت کا محمول ہے کہ ہم بے شمار لوگ اکٹھے ہوں گے تو محفل میلاد ہوگی، بہت بڑے نعت خوان اور مقررین آئیں گے تو محفل میلاد ہوگی، بہت زیادہ اہتمام، ڈیکوریشن اور اخراجات ہوں گے تو محفل میلاد ہوگی۔ نہیں، اسی چیز نے آج لوگوں کے اندر غلط فہمیاں پیدا کر دی کہ یہ اجتماعات مصطفیٰ کے زمانے میں نہیں تھے۔ ارے لوگوں، مصطفیٰ کے زمانے میں جا کے تو دیکھو، ہر گھر کے اندر جب تم مدینہ میں، جب تم مکہ میں داخل ہوگے تو جس گھر میں 2 بندے ہیں وہ بھی مصطفیٰ کا میلاد کرتے ہیں، جہاں 10 بندے ہیں وہ بھی مصطفیٰ کا میلاد کرتے ہیں، جو شوہر اور بیوی رہتے ہیں تو وہ بھی ایک دوسرے کے سامنے مصطفیٰ کا میلاد بیان کرتے ہیں۔ آج ہم سب بھی یہ کام کر سکتے ہیں۔ مائیں اپنے بچوں کو لے کے، باپ اپنے بچوں کو لے کے اپنے گھروں میں بیٹھے، ہر روز رات سونے سے پہلے میرے مصطفیٰ کا میلاد ہو سکتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج ہمارے نبی کے ساتھ تعلق کمزور ہو رہا ہے، باوجود اس کے کہ ہمارے مجمع سینکڑوں سے ہزاروں اور ہزاروں سے لاکھوں میں بدل رہے ہیں، مگر تعلق کمزور ہے۔ ہمیں صرف اتنا پتا ہوتا ہے کہ ہم محفل میں گئے تھے، کوئی آپ سے پوچھ لے کہ آپ نے محفل میں کیا سنا تھا، کتنی باتیں بتائیں گے، کتنی باتیں سنائیں گے، کیا عقیدہ آپ کو محفل میں دیا گیا، آپ نے اس کو کیا یاد رکھا۔ آپ اپنے بچوں کو، گھر میں جو بہویں ہیں جو محفل میں نہیں آ سکتی، جو بچی ہیں جو نہیں آ سکتی، ان کے لیے آپ کیا لے کے جا رہے ہیں؟ صرف چاول لے کر مت جائیں، مصطفیٰ کا علم لے کے جائیں، مصطفیٰ کی محبت لے کے جائیں، مصطفیٰ کی غلامی کا پیغام لے کے جائیں، بے عملی سے بائیکاٹ کرنے کا عزم لے کر جائیں، اپنی اولاد کے لیے وہ تعلیمات، وہ رنگ اور عمل کے وہ پھول لے کر جائیں جو در زہرا سے آپ کو نصیب ہوں، اور پھر بعد ان کی خوشبو سے اپنے گھر کو معطر کریں۔ جس وقت تعلق مضبوط ہو جاتا ہے، توجہ میری طرف، جس وقت تعلق مضبوط ہو جاتا ہے تو کوئی ایک شہر میں بات کرے تو جس کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے وہ جہاں مرضی ہو جھلک یہیں سے نظر آ جاتی ہے، جھلک یہیں سے، کوئی ایک ملک میں ہو، کوئی دوسرے ملک میں ہو، آپس میں تعلق مضبوط ہو، میری طرف دیکھیے، آپس میں تعلق مضبوط ہو، بات امریکہ سے کوئی کرے گا، دوسرا پاکستان سے کرے گا، خدا کی قسم لہجہ بھی ایک ہوگا، آواز بھی ایک ہوگی، انداز بھی ایک ہوگا، سبحان اللہ، جس سے پتا چلے گا کہ بندے کا تعلق بڑا مضبوط ہے، محبت بڑی مضبوط ہے۔ آپ ذرا سوچ کر بتائیے، جائزہ لے کر بتائیے، ہماری کس بات میں، ہمارے کس قول میں، ہمارے کس فعل میں مصطفیٰ کا تعلق نظر آتا ہے؟ کہاں جھلک نظر آتی ہے کہ کوئی دیکھنے والا کہہ دے کہ اس کا تعلق مصطفیٰ سے جڑا ہوا ہے، اس کا تعلق بڑا مضبوط ہے۔ خدا کی قسم جن کے تعلق مضبوط ہو جاتے ہیں پھر ان کی نظروں سے عکس نظر آتے ہیں، ان کی زبانوں سے عکس نظر آتے ہیں، ان کی پرسنالٹیز سے اثر نظر آتے ہیں، ان کے سراپا مصطفیٰ کے سراپے میں ڈھلے ہوتے ہیں، ان کی آوازیں مصطفیٰ کی خوشبو سے معطر ہوتی ہیں۔ یہ پتہ چلتا ہے کہ بندے کا تعلق مصطفیٰ سے مضبوط ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے نہیں دیکھا تھا تو کیا ہوتا تھا؟ مکہ کے چاروں طرف سازشیں کرنے والے جا کے راستوں پہ بیٹھ جاتے، تم مکہ جا رہے ہو؟ جی میں مکہ جا رہا ہوں۔ اور تمہیں معلوم ہے کہ مکہ میں ایک جادوگر آیا معاذ اللہ؟ نہیں ہمیں نہیں معلوم۔ تو سنو، مکہ میں جا رہے ہو، فلاں جگہ پہ مت جانا،
جو جادوگر ہے، جو بندہ اس کو دیکھ لے وہ اس کا دیوانہ ہو جاتا ہے، جو اس کو دیکھ لے وہ اسی کا ہو جاتا ہے۔ یہ ہے رب کا کام۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ کیا کروا رہے ہیں رب؟ محبوب کی تشریح، سبحان اللہ، محبوب کے چرچے۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیے، سوچئے، ایک بندہ آپ کی اس کالونی میں اس راستے سے آیا، دوسرا ادھر سے، تیسرا ادھر سے، چوتھا ادھر سے، چاروں طرف سے آنے والوں کو کچھ معلوم نہیں کہ یہاں کیا ہو رہا ہے۔ وہ اپنے کسی کام سے آ رہے ہیں، کام کریں گے چلے جائیں گے، اور اگر آپ چاروں راستوں پہ ایک ایک بندہ بٹھا دیں، جدھر سے کوئی آئے اس کو بتاؤ کہ اس کالونی میں ایک بندہ ویسا 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 اس کیٹیگری کا ہے، اس سے نہیں ملنا، تو ایمان سے بتائیے کہ آنے والے کے اندر سسپینس بڑھے گا یا نہیں؟ اس نے تو سنا ہی نہیں تھا نا اس بندے کے بارے میں، تو جب آنے سے پہلے منع کر دیا جائے گا تو وہ اندر سے سوچے گا اچھا تو جا نا، تو میں اپنا کام کر رہا ہوں۔ یعنی وہ بندہ سائڈ پہ ہوگا تو یہ چپکے سے چلا جائے گا، میں ایک نظر دیکھوں تو صحیح اسے ہے کیا جس کے لیے اتنا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ تو مکہ میں بھی یہی ہوتا، دوسرے ملکوں سے لوگ آتے، راستوں پہ بیٹھے ہوئے کفار مکہ آنے والے کو حضور کا تعارف بھی کرواتے، شکل بھی بتاتے، شمائل بھی بتاتے، حلیہ بھی بتاتے، اور یہ بھی بتاتے کہ اگر تمہاری نظر پڑ گئی تو تم اسی کے ہو جاؤ گے۔ وہ دیوانہ کر لیتا ہے، وہ جادو کر دیتا ہے، تو پھر کیا ہوتا؟ لوگ آتے اپنا کام کر کے چپکے سے نکل جاتے، چلو ایک نظر دیکھ تو آئے۔ جب وہ مصطفیٰ کو دیکھتے، مصطفیٰ کی نظر اٹھتی تو مصطفیٰ کے دیوانے والے بغیر گزارا نہ ہوتا۔ تو عزیزات محتشم، اب مصطفیٰ کے بعد جو مصطفیٰ کے غلام ہیں، جو مصطفیٰ کے نوکر ہیں، جو مصطفیٰ کے دیوانے ہیں، جو آپ کی سنتوں میں ڈھل جاتے ہیں، جو زندگیاں بیچ دیتے ہیں اپنے محبوب کے نام پر، تو یہ علامت ہوتی ہے تعلق کے مضبوط ہونے کی۔ تعلق جب مضبوط ہو جاتا ہے تو میں نے کیا کہا، حق سے یار آ جاتا ہے، حق سے یار آ جاتا ہے، لہجوں کی مشابہت ہونے لگتی ہے، گفتگو کے انداز ایک ہو جاتے ہیں، شکلیں ملنے لگ جاتی ہیں۔ کیا کہا میں نے؟ کیا بات ہے، کیا کہا میں نے؟ شکلیں ملنے لگ جاتی ہیں۔ پھر بولیے کیا کہا میں نے؟ شکلیں ملنے لگ جاتی ہیں، اور شکلیں ملنے کا آپ نے مشاہدہ کرنا ہے تو آئیے وہیں چلتے ہیں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے پردہ فرما جاتے ہیں تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ کی جدائی میں جب نڈھال ہو جاتے ہیں، روزہ سیدہ عائشہ کے گھر میں ایک آئینہ تھا، ایک شیشہ تھا۔ جب ایک آدھ مرتبہ ایسا ہوا کہ کسی صحابی نے دیکھا، جب اس آئینے کو دیکھا تو آئینے کے اندر سے مصطفیٰ کی صورت مبارکہ نظر آئی۔ سبحان اللہ۔ بات پھیل گئی کہ حضرت عائشہ کے پاس آئینہ ہے، جو حضور سے زیادہ اداس ہو جائے وہ جا کے آئینہ دیکھو، اس آئینے میں حضور کی شکل مبارک نظر آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے جیسا کوئی ہوتا تو گمراہ ہو جاتا، اسی آئینے کی پوجا کرنے لگ جاتا، لیکن علماء نے لکھا کہ کوئی آئینہ آج تک ایسا تیار نہیں ہوا کہ کسی کے سامنے سے ہٹ جانے کے بعد بھی اس کی شکل دکھائے۔ آئینہ اسی کی شکل دکھاتا ہے جو سامنے ہوتا ہے، تو پھر مصطفیٰ کی شکل ان کو کہاں سے نظر آ جاتی تھی؟ ارے بات یہ نہیں تھی کہ اس آئینے کے اندر مصطفیٰ کی تصویر جڑی ہوئی تھی، بات یہ تھی کہ ابو بکر کا چہرہ مصطفیٰ جیسا تھا، عمر کا چہرہ مصطفیٰ جیسا تھا، عثمان کا چہرہ مصطفیٰ جیسا تھا۔ جب وہ اس چہرے میں اپنی شکلیں دیکھتے مصطفیٰ کا عکس نظر آتا۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک
पास कतअन गुंजाइश नहीं है कि मुस्तफ़ा के बाद भी कोई आएगा जिस पर ईमान लाया जा सकता है। अब क़यामत तक कोई बदबख्त ही होगा, और वो है, वो मुर्तद है, वो काफिर है, जो हजूर के बाद आप किसी को ये सबक पढ़ाए कि तुम किसी और पर भी ईमान ले आओ कि ये भी हजूर के चाहने से नबी बना है। ऐसा कोई नबी क़यामत तक अल्लाह ने अब नहीं भेजा, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत खत्म हो गई। अब जितने भी रसूलुल्लाह के गुलाम होंगे वो रसूलुल्लाह का फैज़ क़यामत तक आपकी नियाबत में, आपकी खिलाफत में, कायनात में तकसीम करते रहेंगे। और उनके फैज़ को देखकर मुस्तफ़ा का फैज़ याद आएगा, तो ये दलील होगी इस बात की कि इस बंदे का ताल्लुक मुस्तफ़ा से मजबूत है। एक जमाने में लैया के एक बुजुर्ग गुजरे हैं जिनका नाम गुलाम हसन था। क्या नाम था? गुलाम हसन, आमतौर पे गुलाम हसन कहा जाता है। उनका अंदाज ये था कि चलते हुए कभी निगाह ऊपर नहीं करते थे, चलते हुए कभी निगाह, नजरें झुकी रहती और ऊपर चादर लेकर अपने जिस्म को लपेट लेते। एक बात बताऊं, औरत जब चादर लेती है ना तो वो अपना सतर ढांपने के लिए चादर लेती है। उसे उसकी शरीयत ने पाबंद किया है कि वो अपने सर को ढांपे, अपने सीने को ढांपे, अपने पीठ को ढांपे, अपने जिस्म को ढांप कर चादर से रखे। ये हया का तकाजा है। जिस वक्त कोई अल्लाह वाला, जुमला सुनिए, जिस वक्त कोई अल्लाह वाला अपने जिस्म पर चादर लपेट के रखता है तो समझो कि उसकी चादर के अंदर उसका जिस्म नहीं है, अल्लाह के असरार और रमूज के खजाने उसने चादर के अंदर लपेटे हुए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसकी चादर के अंदर रब के असरार और रमूज के खजाने जमे होते हैं, वो लपेटे हुए होते हैं, उसमें छिपाए हुए होते हैं। हज़रत गुलाम हसन अपने स्टाइल में, अपने अंदाज में, नजरें नीची, चादर लपेटी हुई, गली से गुजर के जा रहे हैं। एक आदमी खड़ा है, मुसाफिर, रास्ता भूला हुआ। एक इलाका जिसका नाम आपने सुना होगा, कहरोड़ पक्का, नाम सुना है? कहरोड़ पक्का, कहरोड़ इलाके का नाम है। वो आदमी कहता है, बाबा कहरोड़ का रास्ता बता दो, मैं रास्ता भूल गया हूँ। हज़रत गुलाम हसन आंखें उठाए बगैर फरमाते हैं, करोड़ का रास्ता कि तोड़ का रास्ता। क्या बात है, सुभान अल्लाह। ये ताल्लुक की बात बताने लगी। ताल्लुक हो तो क्या होता है? ताल्लुक जब मजबूत होते हैं तो हर गुलाम मुस्तफ़ा का नक्शा पेश करता है, हर गुलाम मुस्तफ़ा का फैज़ जोलियां भर भर के बांटता है। कहा कहरोड़ का रास्ता कि तोड़ का रास्ता। ये तोड़ क्या होता है? मंजिल। ये तोड़ पंजाबी वाला तोड़ है, तोड़ पहुंचा दो, ये वो वाला तोड़ है। कहा कहरोड़ का रास्ता कि तोड़ का रास्ता। कहा तोड़ पहुंचा दो तो फिर और की चाहिए? सुभान अल्लाह। दुनियादार अल्लाह वालों की रमज़ें तो नहीं जानते ना। कहा तोड़ पहुंचा दो तो और की चाहिए? अब गुलाम हसन की आंखें खुलती हैं, नजर उठती है। जब नजर उठती है तो अंदर तक उतरती चली जाती है, सुभान अल्लाह। और सामने वाले की जुबान से जारी हो जाता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। मुरीद हो गया, गुलाम बन गया। ठीक है, अब हर वक्त साथ रहने लगा। एक दिन हजरत गुलाम हसन ट्रेन में सफर कर रहे हैं, वो भी साथ सफर कर रहा है। पैरों में बैठा है, पैर दबा रहा है। गाड़ी एक स्टेशन पे जाके रुकी,
सरगोदा के करीब। गाड़ी रुकी, वो जो गुलाम पैर दबा रहा था वही आदमी, उसकी नजर बाहर पड़ी तो स्टेशन पर एक इंतहाई खूबसूरत नौजवान टहलते हुए कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है, कभी इधर जाता है। बार बार देखने के बाद वो शख्स हजरत गुलाम हसन की तरफ मुतवज्जे होता है तो कहता है कि हजरत, अगर ये नौजवान आपके होते हुए दोज़ख में चला जाए तो आपकी बुजुर्गी का क्या फायदा? कुछ गुलाम बेतकल्लुफ हो जाते हैं ना, बेतकल्लुफी से कहा, हजरत आपके होते हुए ये नौजवान, सिख नौजवान था, ये नौजवान दोज़ख में चला जाए तो आपका क्या फायदा, आपकी बुजुर्गी का क्या फायदा? आपने उसकी बात सुनी, खिड़की में से बाहर देखा, जब आपने देखा तो बाहर से नौजवान की नजर भी हजरत के चेहरे की तरफ पड़ी। वो जहां खड़ा था वहीं खड़े हुए पड़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, सुभान अल्लाह। सीखता, लोगों को उसकी जुबान से कलिमा सुन के पता चल गया, खानदान को पता चला, लोगों को पता चला, बुजुर्ग इकट्ठे हो गए। उन्होंने कहा कि हमें लड़ने से तो कोई फायदा नहीं होना, ना बाबे से जाके बात करने का कोई फायदा होना है। उन्होंने सीधे जाके सरगोदा थाने में FIR कटवा दी। जुर्म क्या है कि इस शख्स ने हमारे नौजवान को जबरदस्ती कलिमा पढ़ाया, इसने जादू किया उस पर और जादू से कलिमा पढ़ाया है। FIR कट गई, समन आ गए। हजरत गुलाम हसन हाजिर हो गए। अपनी बारी का इंतजार करने के लिए अदालत से बाहर चौक में जाके अपनी चादर बिछाई, नफल पढ़ने शुरू कर दिए। सुभान अल्लाह। बारी आई, अंदर जज ने बुलाया, आप जाके नजरें नीची करके, नजरें नीची करके जब उठेगी तो फिर तूफान आ जाएगा। सुभान अल्लाह। नजरें नीची करके, नजरें नीची करके खड़े हो गए, हाथ बांधे हैं, नजरें नीची हैं, चादर लपेटी है। जज पूछ रहा है कि बाबा जी आपने जादू किया और जादू करके इस नौजवान को कलिमा पढ़ाया, आपने ऐसा किया? आप चुप हैं, ना आंखें उठाते हैं ना जवाब देते हैं। दोबारा जज ने पूछा, बाबा जी आपने जादू किया और इस नौजवान को जबरदस्ती कलिमा पढ़ाया, आपका ये जुर्म है? बाबा जी चुप है, निगाहें नीची हैं। अब अगला जुमला मुझे देख के सुनना है आपने। निगाहें नीची हैं, जवाब नहीं। तीसरी बार जज जरा जोर से बोला, गरजदार आवाज में, बाबा बोलता क्यों नहीं, बताता क्यों नहीं? इस नौजवान को कलिमा तूने पढ़ाया, खुदा की कसम। उस अदालत में अब हजरत गुलाम हसन की नजर उठी, जज के चेहरे को देखा, कहा तुम्हें मैंने कहा है कलिमा पढ़। इधर देखा, कहा तुम्हें मैंने कहा है कलिमा पढ़ो। इधर देखा, कहा तुम्हें मैंने कहा है कलिमा पढ़ो। सारी अदालत में कलिमा गूंजने लगा, जितनी दुनिया बैठी थी सब मुसलमान हो गई और कलिमा पढ़ गई। सामियाते मोहतशम, ये ताल्लुक है। ताल्लुक की मजबूती ये है, हम सारी जिंदगी नारे लगा के गुजार रहे हैं, हम सारी जिंदगी दाद दे के गुजार रहे हैं, ये हम अपने ऊपर जुल्म कर रहे हैं, ये अपने ऊपर हम बहुत बड़ी ज्यादती कर रहे हैं। हमारे पास इसके लिए कोई जवाब नहीं होगा। हकीकत की तरफ आइए, हकीकत पसंद करिए, अपने नबी को दिल से मानिए, दिल की गहराइयों से मानिए, कलमे का माना समझिए, अपने नबी की जात से वाबस्ता अकीदों को दुरुस्त कीजिए और नबी वाले बन जाइए, ताकि दुनिया आपको देखकर हजरत गुलाम हसन की तरह पहचान जाए कि आपकी चादर में क्या छुपा हुआ है। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह।